الله الرحمن الرحيم. اسامہ بن زید، یہ کون سے زید کے بیٹے اسامہ ہیں؟ زید بن حارث. زید بن حارث. چلیے بسم الله. باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب. غرض واضح عبداللہ ابن عمر کا کہ فضائل و مناقب. چلیے خبر قال اسحاق واسحاق بن نصر حدثنا عبد الله كان ما يدور يا خالد بن عمر رضي الله عنه وقال قال رجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت انا ارى رؤيا اقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا ذبا وكنت انا في المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام اخذني فذهب بي الى النار فاذا هي مطفيه قضي البئر واذا لها كرنان كقرن البئر واذا فيها ناس قد عرفتهما فجعلت اقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار فلقيهما ملك اخر فقال لي لم ترى فقصصتها على حفصه وقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل عند الله قال خواب سنا تھا نا عبداللہ ابن عمر کا، دو فرشتے مجھے جنگل میں لے گئے، وہاں لوگ ہیں، میں نے اللہ کی پناہ مانگی. جی ایک فرشتہ تو ڈرا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے مت ڈرو. میں نے واقعہ خواب کا اپنی بہن حفصہ کو بیان کیا تو حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. حضور نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی اگر کیا پڑھے، رات کی نماز فجر پڑھے. پھر سالم کہتے ہیں عبداللہ اس کے بعد زندگی بھر ہے نہیں، رات کو سوتے ہی کم تھے جی، بہت کم سوتے تھے. چلیے ٹھیک ہے جی. باب بنا کہ ہمارے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمار اور حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے مناقب کا بیان ہے. حذیفہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد وفات پائی، دونوں کو اکٹھے ذکر کیا کیونکہ حدیث میں ابو درداء نے اکٹھے تعریف فرمائی. حدیث میں دونوں کا اکٹھے ذکر تھا، اس لیے امام بخاری نے بھی ابواب میں حضرت عمار حضرت علی کے جنگ صفین میں شہید ہوئے. حضرت حذیفہ کب شہید ہوئے؟ عثمان کی شہادت کے بعد ہے جی. اور حضرت عمار حضرت علی کے جی جب جنگ صفین ہوئی نا اس میں شہید ہوئے جی، جنگ صفین میں کے زمانہ میں. چلیے وبقال هذا مالك اسماعيل عبد الله سلم عن المغيرة عن ابراهيم عن كما ذكر لقد الشام وسلم ورقد ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فاتيت قوما فجلست اليهما واذا شيخ قد جاء حتى جلس الى جنبي قلت من هذا؟ قالوا بذلك وقلت اني دعوت الله ان يسر لي جليسا صالحا فيسر عليه. قال ممن انت؟ قلت من اهل الكوفة. قال وليس عندكم ابن ابي عبد الله اول بسعادتي واول بطهرتي وليس فيكم الذي اجره الله من الشيطان يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم احد غيره. ثم قال كيف يكره عبد الله والليل اذا يغشى وكرت عليه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى واذا تجلى الذكر والانثى. قال والله لقد اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم به لافيا. سنو کر دوں ترجمہ کہتی ہے گزر گئی ہوئی جی. سنو ذرا، حضرت علقمہ کہتے ہیں میں شام گیا، ملک شام، بولو شام گیا، میں نے نماز پڑھی 2 رکعتیں. میرا دل یہ تھا، میں نے دل ہی میں دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی مل جائے. کون کہہ رہے حضرت علقمہ؟ شام گیا، میں نے کیا پڑھی 2 رکعتیں پڑھی. یہ میرا دل کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے کوئی نیک ساتھی مل جائے، نیک ساتھی مل جائے. میں اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا لوگوں کے پاس. ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے. فیضا شیخ قد جاء، میرے پہلو میں بیٹھ گئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو درداء. ابو درداء بزرگ آدمی ہے. میں نے کہا کہ میں نے تو اللہ سے دعا مانگی تو اللہ مجھے نیک ساتھی دے جی. اللہ نے میری دعا قبول کر لی کہ حضرت ابو درداء جیسا بزرگ میرے قریب بیٹھ گیا ہے. ابو درداء نے مجھ سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کوفہ سے آئے ہو. گزری ہوئی. علقمہ نے کہا میں نے کہاں سے آیا ہوں؟ کوفہ سے آیا ہوں. کہا تمہارے پاس تو عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن مسعود ہیں صاحب نعلین، وہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، جوتے اٹھاتے تھے، وسادہ تکیہ پل میں تارا لوٹا ہے جی. نہیں سمجھ آ رہی جی. اللہ بھئی تم کوفہ سے یہاں آئے ہو جی.
ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ ان کو شام، وہ ابو دردہ تو شام میں تھے، ملک شام میں، میں شام میں پہنچے کہ مجھے کوئی بزرگ آدمی مل جائے پوچھنے والا. تو ابو دردہ نے مجھے کہا تو کوفہ سے آیا، کوفہ اتنے بڑے بزرگ موجود ہیں، گھر والے بزرگوں کی قدر نہیں کرتے کہ عبداللہ ابن مسعود ہے اور دوسرے کیا نہیں ہے تم میں جن کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا. یہ ہے عمار بن یاسر. بولو اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے کروایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کون آ گیا؟ عمار آ گئے جی. اور کیا تم میں نہیں ہے حضور کا رازدان؟ رازدان کون ہے؟ دونوں کی فضیلت آ گئی، یہاں دونوں کا باب ہے. ٹھیک ہے بات پوری ہوگی، دونوں کی شان آ گئی جی. پھر کہا کہ کیسے پڑھتا ہے عبداللہ ابن مسعود پڑھا کرتے تھے واللیل اذا یغشا. میں نے ان کو پڑھ کر سنایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی الذکر والانثى. ابو دردہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لقد اقرأ بها رسول اللہ فی الافیہ کہ حضور نے تو ہمیں یہ پڑھایا تھا. توجہ ذرا، ابن مسعود اور ابو دردہ کو قرات متواترات نہ پہنچی تھی. ابن مسعود کو اور ابو دردہ کو قرات متواترات نہ پہنچی تھی. تو جب انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کیسے پڑھتے ہیں، ابو دردہ نے پوچھا نا لوگوں سے، انہوں نے پڑھ کر بتلایا. تو پھر کہا حضور نے مجھے ایسے پڑھایا. کیا مانا؟ یعنی جس طرح ابن مسعود پڑھتے ہیں اسی طرح حضور نے بھی ہمیں پڑھائی ہے. جس طرح حضور سے بلا واسطہ سنا تھا پڑھتے تھے، جس طرح حضور سے بلا واسطہ ایسے ہی یہ مسئلہ ہے. چلیے وبكرة سلمان وحرنا تشبه المغيرة دينا وإبراهيم قال ذهب لكم إلى الشام فلما دخل المدينة قال اللهم يسر لي جلسا صالحا فجلس به إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء بمن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أو من قوم الذي جعله الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمر. قلت وليس بكم أو بكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة. قلت بلى. قال وليس بكم أو بكم صاحب السواك وبسواد. قال كيف كان عبد الله يقرأ الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قلت والذكر والأنثى. قال ما زال في هؤلاء حتى كادوا يستذلوني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب وہی ابو دردہ والی ہے نا جی. چلیے مناقب ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح ان کو حضور نے سمت کا امین کہا. بولو سمت کا امین کہا. چلیے وبكرة عبد الله علي هذا عبد الله حدثنا خالد بن عمرو بن قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه فينا وان فينا ايد الامه ابو عبيده بن جراح. وبكرة عبد مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة بن اسحاق عن سيدنا ابو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجران لا باسنا كان بيننا واشرف اصحابه میں تمہارے پاس بھیجوں گا حقہ امین اشراف اصحابہ. میں نے امین آدمی بھیجوں گا. کن سے کہا؟ سارے صحابہ انتظار کرنے لگے حضور بلا کس کو بھیجتے ہیں؟ کس کو بھیجا؟ ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح. چلیے مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. دونوں کے مناقب ایک جیسے اور اکثر حدیث میں ذکر بھی اکٹھے ہے، اس لیے بات بھی اکٹھے ذکر کی ہے. حضرت حسن کی خلافت 6 ماہ کی. حضرت علی کی شہادت پر اسی دن 40,000 نے حضرت حسن سے کیا کر لی؟ بیعت کر. حضرت علی شہید ہوئے تو 40,000 لوگوں نے حضرت حسن سے کیا کر دیا؟ خلیفہ مان لیا. 6 ماہ رہی. کوفہ میں قیام کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا لشکر لے کر لڑنے آ رہے تھے. تو انہوں نے مسلمانوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے چھوڑ دی. لوگوں کے بھلے کے لیے. بولو لوگوں کے بھلے کے لیے. بھلے کے لیے کیا چھوڑ دی؟ چھوڑ دی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمان گھروں میں کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا. وہ یہی مسلمان تھے. ان کی فضیلت. چلیے وہ کرنا کہ انہوں نے رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم
حضور نے معانقہ کیا تھا حسن سے، جی یعنی آنا قبل کے اپنی گردن پر بٹھا لیا تھا حسن کو. چلیے وبكر حدثنا صدقة وأخبرنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس ورجع إليه مرة يقول ابني هذا سيدنا ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبكر حدثنا ابنی حاضر سید، یہ میرے دونوں بیٹے سردار جنگی نوجوانوں کے سردار، اللہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں کیا کرائے گا. وبكر حدثنا مسلم حدثنا معاذ بن سمع أبي حدثنا عثمان عن صفوان بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما وأحبهما أو كما قال. اور علیہ السلام اسامہ بن زید کو اور حسن کو اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ جی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے کیا کر. چلیے. وبكر حدثنا محمد بن حسين بن ابراهيم حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رضي عن عبد الله بن زياد براس الحسين وجعل في تصل وجعل ينقض وكان بحسنه شيئا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا حضرت حسین کا سر، فجعل فی طشت رکھا گیا طشت میں، فجعل ينقض بدبخت لکڑی سے مارنے لگ گیا، لکڑی سے قال فی حسن ہی شیئا، اور ان کے حسن میں کچھ عیب کی باتیں کہی. حضرت انس نے کہا او ظالمو یہ تو رسول اللہ کے کیا تھے؟ حضرت حسین مشابہ تھے. کان مخزوم بالبسمہ، حضرت حسین اپنے بالوں اور داڑھی کے اور سر کے بالوں کو بسمہ خضاب لگاتے تھے. خالص کالا بنا ہے، باقی رنگ لگا سکتے ہیں. چلیے. میں نے دیکھا حسن حضور کے قدے پر تھے. چلیے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے تھے، ان کی عمر 7 سال تھی، اور کہہ رہے تھے یقول بی ابی شبیہ بالنبی، یہ حضور کے مشابہ ہیں، یہ حضرت علی کے مشابہ نہیں. حضرت علی ہنس رہے تھے. حضرت ابوبکر 7 سال کے حسن تھے، ان کو اٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اوپر اٹھایا ہوا بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہے. تو حضرت علی ہنس رہے تھے، نامت حضور کے. وبكر يحمل وعين صدقة وكان محمد جعفر بن شعبة عن واقد بن محمد النبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال ابو بكر رضي الله عنه اركب محمد صلى الله عليه وسلم في اهل بيته. قرب اور محبت حاصل کرو، قرب اور وبكر ابراهيم وموسى بن هشام ويوسف عن معمر بن زهري عن انس رضي الله عنه قال لم يكن احد من اشباب النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وقال عبد الرزاق يقول الله عنه رضي الله عنه. وبكر محمد بن بشر حدثنا حدثنا سعود بن محمد بن ابي يعقوب سمعت بن ابي بن ابي نعمان سمعت عبد الله بن عمر وساله رجل من عن المحرم قال شمد احسبه يقدر ذبابا. وقال اهل العراق يسالون عن كذلك ذباب وقد قتلوا ابن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نے محرم کے بارے محرم کے بارے میں مسئلہ پوچھا، کیا وہ مکھی کو قتل کر سکتا ہے حالت احرام میں؟ کہا اہل عراق پوچھتے ہیں مکھی کے قتل کا مسئلہ، جبکہ قد قتلوا ابن بنت رسول اللہ. اب یہ عراق والے پوچھ رہے ہیں کیا مکھی کے قتل کا مسئلہ، کہ حالت احرام میں مکھی مارنا کیسے؟ آپ اتنے چھوٹے مسئلے. حالانکہ انہوں نے تو رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیے اور حضور نے فرمایا تھا یہ دونوں حسن حسین جنتی پھول ہیں، دنیا کے پھول ہیں. نہیں سمجھے؟ جیسے میں بیٹھا تھا ریبل کے اجتماع میں، ایک بندہ پوچھنے لگا کس لکڑی کا سرمچو سنت ہے. میں کہ تو 10 پردہ گھر کرتا ہے نہیں کرتا، بیٹیوں کو جلال میں حصہ دیا نہیں دیا، پوچھنے کے مسئلے. یہ تو پوچھ لو کہ چلو جی سرما لگانا کیسے سنت ہے، 3 دائیں آنکھ میں 2 بائیں آنکھ میں، ایک روایت میں یا دونوں میں 3 سلائی، ٹھیک ہے جی. اور جو سرچو میں کس لکڑی کا
بڑے پارسا بڑھنے کے چکر ہو. اچھا جی مسواک سنت ہے جی کیا ہوگی اتنی ہو لمبی ہو وہ ہو گئی کہ کس لکڑی کی سنت. کچھ لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ بحرن حالت احرام میں مکھی مار سکتا ہے. اور میں تو مکھیاں مارنے کی باتیں کر رہے تم نے تو اتنے عظیم انسان کو کیا کیا ہے. تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے معاملہ. تو گہرا نہیں کیا کی نہیں کی رسید نہیں. یہ مطلب کیا کرتا یا پابندی کا باہر تیری ٹخنوں پہ تھی. ہاں بول وہاں سارے گھنٹے کو نہیں پڑھ رہا. 2 گھنٹے پڑھتے ہیں سوکھ نہیں پڑھتے کیوں. تو میں نے جب آپ کو کہا تھا کیا کرے تو خواہ لکھے مہینہ 2 مہینے میں سین کر دے بٹھا لیتے معافی کراتے سیکھ کٹاتے ساتھ لگاتے خاص طور پر سفارش کر دیتے. چلیے بابنا کہ بلال بن رباح مولا ابی بکر رضی اللہ عنہ کا نام. جی چلیے جی یہ پہلا شخص ہے جیسے آپ نے اسلام مکہ میں ظاہر کیا. بلال رضی اللہ مناقب بلال مکہ میں اسلام کو ظاہر کرنے والے. جی حماسہ نام ان کی والدہ کا. چلیے وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفعنا عليك بين يدي في الجنة. حضور نے فرمایا تیرے جوتوں کی آواز میں نے بلال اپنے سے آگے جنت میں سنی ہے. دفعنا علی میں نے تیرے جوتوں کی آواز. سب سے پہلے جنت میں حضور جائیں گے. دائیں میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر ہوں گے. جس سواری پر آپ سوار ہوں گے باغ پکڑ کر آگے چلنے والے بلال ہوں گے. تو سب سے پہلے جنت میں پاؤں کس کا پڑے گا؟ بلال. چلیے اور بکرا سلام علیہ عبد العزیز بن عزیز بن ابي سلمہ محمد بن قيار واخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان عمر يقول ابو بكر سيدنا وعبدك سيدنا يعني بلالنا. ہاں حضرت عمر کہا کرتے تھے بلال اب حضرت ابوبکر ہمارے سردار بھی ہیں اور ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کرنے والے بھی ہیں. بلال کو کس نے خریدا؟ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر ہمارے خود بھی کیا ہیں سردار اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا. بلال کو سردار کہا. چلیے اور بکرا صاحب محمد صاحب اور کہ جناب بلال قال لي ابي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فزعني وعمر الله. ہاں بلال نے حضرت ابوبکر سے کہا رضی اللہ کہ اگر تو آپ نے مجھے خریدا ہے کس لیے 5 اوقیہ میں خریدا تھا میں 5 اوقیہ چاندی. اوہ حضرت اگر آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے خریدا ہے کافر سے تو پھر تو ٹھیک ہے فارم سے کی نہیں مجھے روکے رکھو. اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے خریدا ہے تو فدانی پھر مجھے چھوڑ دیں یعنی آزاد کر دیں. عمل اللہ اور اللہ تعالیٰ کا عمل کرنے دیں یعنی نیک عبادت کرنے دیں. حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کر دیں 5 اوقیہ میں خرچ. چلیے ان کا لقب ترجمان القرآن سید المفسرین بحر الامہ کن کا ابن عباس رضی اللہ عنہ. چلیے وہ بکرا حضرت مسعود عبد الوارث عن خالد بن كنانة اكرمت عن ابن عباس رضي الله عنه قال زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. حدثنا ابو عمر حدثنا ابن الوارث وقال اللهم علمه الكتاب. حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد المثله وقال البخاري والحكمة الاصابة في غير النبوة. حضور علیہ السلام نے سینے سے لگا کر کہا اللهم علمه الكتاب حکمہ اللہ کو حکمت کا کیا دے دے علم الکتاب یہ کے فضائل. چلیے باب مناقب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. صلح خالد بن ولید کے مناقب صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان مسلمان ہوئے. صلح حدیبیہ اور فتح ہے 6 کو صلح حدیبیہ ہوئی 8 کو مکہ اس کے درمیان مسلمان ہوئے. خالد اللہ کی تلوار کہلاتے تھے. کیا کہلاتے تھے؟
اللہ کی طرف. چلیے حدیث گزر گئی. اور کیا حضرت احمد بن واقع حضرت احمد بن زید رحمہ انا حمد بن الى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيدنا وجابر وابن رواحه للناس قبل ان ياتيهم جعفر بن رضا ان سب حضرات کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں زید بن حارثہ کی جعفر بن رواحہ پھر فرمایا پوچھ چکے ہو ایک ایک جھنڈا پکڑا شہید ہوتے گئے اور آخر جھنڈا کس نے پکڑا؟ اللہ کی تلوار میں اللہ نے فتح دی. جی حضرت عمر کے زمانہ میں حمص میں فوت ہوئے کون؟ حضرت خالد بن ولید. جی بولو حمص میں فوت ہوئے. ہاں خالد بن ولید رضی اللہ. حضرت عمر کے زمانے میں. ٹھیک ہے. بابو مناقب سالم بن مولا ابی سالم حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ان کے فضل. حضرت عمر نے سالم کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ ہوتے مجلس شورا نہ بناتا جس کو یہ خلیفہ کیسے کہتے بنا دیتے. جی جی آج رسید لا کے گیا ہے تیرے جلدی آ. اور سالم کون ہے؟ ایسا لائق غلام تھا. جی اتنا بڑا عالم بنا. حضرت عمر کہتے تھے اگر یہ ہوتے مجلس شورا میں تو میں مجلس شورا نہ بناتا جس کو یہ کہتے میں اپنے خلیفہ بنا دیتا. اتنا ان کا اونچا مقام تھا. چلیے چلیے. وبك على سليمان بن عبد الله شبد على عمرو بن مراد عن ابراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال هذا رجل لا ازال احبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استكبر القران من اربعه من عبد الله بن مسعود فوضع نبي بصر بن مولى وذاك وابي بن كعب ومعاذ بن جبل قال ولا ادري بدا ابي ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہا ایک آدمی نے کہ نہیں ختم ہوتی مجھے اس کی محبت جب سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ قرآن پڑھو. کتنے لوگوں سے استغفر قرآن حضور نے کہا قرآن 4 عبداللہ بن مسعود کا سب سے پہلے نام سالم سے جو مولا ہے ابو حذیفہ. ابو حذیفہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے ابی بن کعب سے معاذ بن جبل سے. میں نہیں جانتا راوی کہتا ہے کہ پہلے آپ نے نام کس کا لیا ہے؟ ابی بن کعب کا لیا ہے معاذ بن جبل کا لیا ہے. مجھے معلوم نہیں چلی. مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود متقدمین اسلام میں سے ہیں. نبی علیہ السلام کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا. جی اور صاحب الوسادہ و نعلین والطہور کا لقب ملا. جی وبه قال سعود بن عمر عن رسول الله سليمان قال سمعت ابا بكر سمعت مسروقا قال قال عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فاحشا ولا متفحشا وقال ان من احبكم الي احسنكم الاخلاقنا. یہ حضور کے گھر بھی کثرت سے آتے جاتے تھے. کون بنا؟ ہاں عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول پاک نہیں تھے نہ فوش گفتگو کرنے والے. یہ بے شک تمہارے ان من احبکم الی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوا ہے جس کے اخلاق اچھے. جی وكان يستكبر القرآن من أربعة بن عبد الله بن مسعود وسالم ولبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وبه قال حدثنا موسى بن موسى عن أبي قتادة عن مغيرة عن إبراهيم عن حمزة قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فرأيت شيخا مكبرا فلما دنا كنت أرجو أن يكون استجاب. قال بالأين أنت؟ قلت قال فلم يكن السلام عليكم وہ شام گئے تھے ولم يكن فيكم ولم يكن فيكم ذلك السر الذي لا يعلمه غيره كيف قرأ ابن يوم عبد والليل إذا يغشى فقرأه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وذكر والأنثى فقال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى في فما زال هؤلاء حتى قعدوا يردونني. وبكر هذا سليمان بن حرب حدثنا شيبة بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السرد والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عنه قال معاذ وحدنا أقرب السمكر وهديا ودلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أبي عبدنا. وبه قال حدثنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق حدثني أبي عن إسحاق حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حين ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود ورجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں
اور میرا بھائی یمن سے آئے، ہم ٹھہرے تھوڑی دیر، مگر عبداللہ ابن مسعود اہل بیت میں سے لما نرا من دخولی و دخول امی علی النبی، جی ہاں ہم داخل ہوتے تھے، وہ بھی اور ان کی ماں بھی، عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ حضور کے پاس کثرت سے آتے جاتے تھے۔ جی ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کے فضائل، امام بخاری کو ان کی شرط پر ایسی روایات نہ ملی جو اعلیٰ مناقب پر مشتمل ہوں، اس لیے مناقب کا لفظ ذکر نہیں کیا، بولو نہیں کیا، اس لیے مناقب کا ذکر نہیں کیا، لفظ نہ لائے۔ ہے یہ کب اسلام لائے تو معاویہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے، خالد بن ولید بھی ایسے موقع پر لائے تھے، یہ بھی ایسے موقع پر، معاویہ اور صلح حدیبیہ کے دن ایمان لائے۔ چلیے دونوں کون ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر کے قائل ہے، حالانکہ ان کے پاس غلام ہے ابن عباس کا، تو وہ آیا ابن عباس کے پاس، تو اس نے کہا تا آ کر برے لفظوں سے ذکر کرنے لگا، تو حضرت ابن عباس نے کہا اوے معاویہ کے بارے کوئی بات نہ کرو، انہو قد صاحب رسول اللہ، وہ حضور کے کیا ہیں، ساتھی ہیں، صحابی ہیں، اس لیے احترام کرو۔ اگر وہ ایک بھی تعریف پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ فقیہ آدمی ہے۔ جی محمد جابر شبد نبی تیار کر سمیتو عمران بن عبان عن معاویہ قال انکم تصلون صلاۃ لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رايناه يصلي بما ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد العصر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تم پڑھتے ہو نماز، ہم حضور کے ساتھ رہے، ہم نے ہم یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، یعنی عصر کے بعد 2 رکعتوں سے حضور تو منع کرتے تھے۔ چلیے فاطمہ کی ولادت نبوت سے 7.5 سال پہلے ہوئی، نبوت ملنے سے 7.5 سال پہلے، جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ چلیے بعض حضرات کے ہجرت سے 18 سال پہلے پیدا ہو، ہجرت سے 18 سال 11 ہجری میں وفات، کل عمر ان کی 27 سال ہوئی۔ چلیے فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة۔ وبكر عزم الله رجلا من عائلة عمرو بن دينار عن أبي مليكة عن ابن سويد بن مخبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو غصہ دلایا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حدثنا يحيى بن وقد حدثنا ابراهيم بن سعد بن بيان وروى عن عائشة رضي الله عنها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ابنته في شقاه الذي قبض فيها فصار بجيل وقد ثم دعا فصار فضحكت فسألتها عن ذلك فقال أسار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في الوجه الذي توفي به فبكيت ثم سألني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت فقال عائشة رضي الله عنها۔ آپ کا لقب حمیرہ، آپ اور حضرت مریم کے برات کا منکر کافر ہے، کن کا؟ حضرت عائشہ اور حضرت مریم کی برات اور پاکیزگی کا کافر ہے، کیونکہ ان دونوں کا ذکر، ان دونوں کی عظمت کس میں آ گئی؟ قرآن میں آ گئی، بولو قرآن میں، کیونکہ دونوں کی عظمت قرآن میں ہے۔ چلیے وبكر عزم يحيى بن بكر حدثنا الله صلى الله عليه وسلم قال وسلم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام۔ عائشہ سے حضور نے کہا جبرائیل تمہیں السلام کہتا ہے، کہا مجھے؟ جی ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ سے حضور نے کہا جبرائیل تمہیں السلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترام آلہ۔ چلیے چلیے وبكر عزم حدثنا شبد حدثنا عمرو بن شبد عن ابي مرة عن مرة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من الرجال كثير ولم يقبل من النساء الى مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون۔ بہت کامل ہوئی ہے مریم بنت عمران، آسیہ
فرعون کی اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر جیسے شریف کے سارے کھانے پر بولو سارے کھانے پر 5 عورتیں ہوئے زمین میں سب سے افضل عائشہ، خدیجہ، مریم، آسیہ اور فاطمہ. جی ان میں کون سب سے افضل ہے یہ فیصلہ مشکل ہے. جی بعض نے کہا عائشہ افضل ہے، بعض نے دوسری چلیے. محمد بن بشر حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ عن الحكم سمعت ابا بن وقال ثم بعث علي عمر بن الحسن الكوفي ليستنفر ومن كتب عمر فقال اني اعلم انه زوجته في الدنيا والاخره ولكن الله يبتليكم لتتبعوه او اياها. وذكر حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو صمد عن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه انها استعارت عن من اسماء وذكر حدثنا وحلق فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ وہی حال والا واقعہ ہے. ورفض ركعه صلى الله عليه وسلم بغير وضوء فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم شكوى ذلك اليه فنزل ايه التيمم كان سيد بن فزير لقد جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر ركعه الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركه. تیمم کی برکت سے ملا ہے. جی حضرت وبه قال عبد بن اسماعيل عن ابو سمعان عن هشام عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان به مرض جعل يدور بسبيل سيف ويقول اين انا غدر احرصنا على بجاشد وكانت عائشه فلما كان يوم سكن. وبه قال عبد الله بن وهاب حدثنا محمد حدثنا هشام عن ابي قال كان الناس يتحرون بهداياهما يوم عائشه قالت عائشه فاجتمع سواحبي الى ام سلمة فقلنا يا ام سلمة والله ان الناس يتحرون بهداياهما يوم عائشه وإنا نريد الخير كما تريد عائشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يهدوا اليه حيث ما كان او حيث ما دار. قالت فذكرت ذلك ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت عني فلما تعاد الي ذكرت له ذكر فعرض عني فلما كان في الثلاثه الثالثه ذكرت له فقال يا ام سلمة لا تؤذيني بعائشه فانه والله ما نزل علي الوحي وانا باللحاف ابرة من كن غيرها. باب مناقب الانصار. یہ ایسا بارے تقریب نہ جو حضور نے سلمہ سے کہا وہی میرے پر آتی ہے ایشا کے لحاظ میں، کسی اور کے لحاظ میں نہیں آتی. اسے پڑھی ہوئی ہے، بولو نہیں پڑھی جی. اور عورتوں نے کہا تھا کہ ہدیہ ان کے ہاتھ میں ہمارے یہاں نہیں آتا جی ہے جی. اچھا اب ہے انصار کے مناقب کا بیان. انصار کا مصداق اوس اور خزرج ہے جی، اور ان کے خلفاء چلیے. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. جنہوں نے والذین تبوا الدار والإيمان من قبلی، یہ ان ایتوں میں انہی انصار کی فضیلت جنہوں نے گھر اور ٹھکانہ دیا تھا مہاجرین کو اور ہر ضرورت میں ان کو ترجیح دیتے تھے. چلیے. وفي قراءة رسول اسماعيل هذا قراءة محمدي بن ميمون قراءة غيلان بن جرير قال كل ياسر قرأنا اسم الأنصار كنت نبغى نبي أما سماكم الله قال ما سمانا الله كنا ندخل على انصار کا نام انصار کس نے رکھا؟ اللہ جی. سماکم اللہ جی، انصار مدد کرنے والے بلکہ اللہ نے ہمارا نام رکھا. چلیے. ويكبر علي وعلى رجل من الأزدي فيقول قال قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. وفي قراءة عبيد بن إسماعيل هذا قراءة أبو سمعان عن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وهذا اليوم فقدمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك ملأهما وقد قتل عبدهما وقد الله لرسوله بدخولهم في الشام زخمی کیے گئے. چلیے. هو بقراءة رجل ولد على شعبة عن أبي تياح قال سمعت وأنس يقول كانت الأنصار يوم بدر وقد بعث قريش والله إن هذا له العجب إن سيوفنا تقدر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتعالى الأنصار فقال ما الذي بلغني عنكم فقالوا لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغ فقالوا لا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم وإلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شيئا لسلكت وادي الأنصار أو شيئا.
یہی بات ہے کہ کہا تھا انصار نے مکہ فتح مکہ کے دن بات قریشن اللہ اکبر جی اللہ کی قسم یہ عجیب بات ہے ہماری تلواریں قریش کے خون سے قطرے ٹپکتے ہیں اور غریب کے لٹائی جائیں گی ہماری انہیں کو حضور کو بات پہنچی حضور نے انصار کو بلایا کہ یہ بات مجھے پہنچی تمہاری طرف سے کام اللہ موجود نہیں بولتے تھے کہنے لگے ہو اللہ سے بالا کا جو آپ کو بات پہنچی ہے اولا ترجون یرضی الناس بالغنام الا بیوتکم اے انصار کیا تم خوش نہیں ہو وہ کچھ مال دیا گیا تھا نا کہ اگر لوگ تو غنیمتیں لے کر گھروں میں جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر گھروں میں جاؤ انصار والوں کے حصے میں کون آئے مدینے والا حضور آئے اور اللہ انصار اگر کوئی بادی اور گھاٹی طے کرتے ہیں تو میں بھی انصار کے ساتھ اس بادی اور گھاٹی کو طے کرتا ہوں یہ فضیلت ہے چلیے غرض حدیث کا بیان ہے کہ ہجرت کے بعد نصرت کا مقام بہت اونچا ہے پہلا مقام کس کا ہے ہجرت کا ہے ہجرت میں گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرا مقام نصرت کا ہے گھر بار دینا دین کے لیے بھی بڑھیا ہوگا ہاں جی هو بكرة محمد بن سلمة على عبد الله بن عبد شعبة محمد بن زياد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لولا الأنصار لسلكت واديا وشيبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت إبراهيم بن الأنصار وقال أبو هريرة ما زال من بأبي وأمي وآبوه ونسأله أو كلمة أخرى. چلیے بس دونوں کے درمیان اخوت کا بیان مہاجرین انصار میں حضور نے بھائی چارہ کا رشتہ قائم کروا دیا تھا جب تک میراث کے تفصیلی احکام نہیں تو ایک دوسرے کے مواخات بھائی چارہ بھی ہے ایک دوسرے کے وارث بھی ہو دکھ سکھ کے چلیے وفي قال الاسماء رضي الله عنه ابراهيم بن سعد بن ابي هذا جدي رضي الله عنه قال لما قال المدينه اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن ربيع فقال لعبد الرحمن اني انظر الانصار مالا فاقسم مالي نصفين وولي امراتان فانظر اعجبهما اليك فسميها لي مدلكها فاذا نقضت عدتها فتزوجها وكان مبارك الله لك في اهلك ومالك واين سوقكما فدلوه على سوق مريقا فيقعنا فانقلب الى بعض فبعض بدر من كثير والسمن ثم تبع غدوب فتم جاء يوم به اثر وسكرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال تزوجت وقال كما سكت اليها فلا نوات من ذهب او وزن نوات شقا ابراهيم. ارے سنو ذرا جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع میں مواخات کا رشتہ قائم کیا یہاں باب آ گیا مواخات ہے تو سعد کہنے لگے عبد الرحمن سے رضی اللہ عنہ سے کہ میں انصاری ہوں میرے پاس مال بہت ہے تو دو حصوں میں مال تقسیم کر لیتے آدھا تم آدھا میں میری دو بیوی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو حضرت عبد الرحمن جذبہ بڑا تھا یا نہیں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے نے کہا کہ اللہ آپ کو اپنے اہل میں مال میں کیا دے برکت دے بس مجھے نا انہوں نے تو آفر کر دی نا کہا بس آپ مجھے بازار کا ایڈریس بتلا دیں بازار کہاں تو انہوں نے بازار بتلا دیا دونوں کا اللہ وہ پھر بازار جاتے کون عبد الرحمن بن عوف کچھ کاروبار کیا فضل سمن کھوئے اور گھی کا کاروبار ٹھیک ہے پھر ایک دن آتے اور ایک دن آئے اس طرح چلتا رہا کام تھوڑے بہت پیسے ہو گئے کاروبار سے پھر ایک دن آئے کون عبد الرحمن بن عوف اور ان کے اوپر زرد خوشبو کا رنگ حضور نے فرمایا ماہ یا ماں اے عبد الرحمن یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا فرمایا کم سکت الیہ تو نے اکبر کی طرح رکھا ہے کہا نوا تم انصاف سونا کچھ رکھا ہے یا ہے یعنی راوی ابراہیم کو شک کے سونے کا لفظ بولا ہے یا چاندی کا کیا لفظ بولا ہے یہ بھی بڑا معاملہ ہے وہ بھی وہی حدیث ہے کہ دونوں کے درمیان عبد الرحمن اور صاحب کے درمیان حضور نے کیا کی تھی مواخات قائم کی تھی چلیے رضی اللہ عنہ کے انصار نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان بات کیا کر دیں
تقسیم کر دیں جی نہیں سمجھا رہی تو مہاجرین نے کہا نہیں جی کام ہم کریں گے اور مال میں کیا ہو جائیں گے پھل میں تقسیم کاری کر لیں گے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم نے سن لیا مان لے چلیے فقال عبد الرحمن يا بارك الله لك في عليك فلم يرجع يوم حتى أبدل شيئا من سمنا وأكدنا ولم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعليه وزرنا من سفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما صدت فيها وأنا وزن نواة من ذهب ونواة من ذهب فقال أولم ولو بشهر فرمایا کہ انصار ان سے نہیں محبت کرتا مگر مومن، نہیں بول رکھتا مگر منافق۔ انصار سے محبت کرنے والا مومن ہے، بول رکھنے والا منافق۔ جو ان سے بول رکھے گا اللہ کی اس سے ناراضگی۔ چلیے میں اب آیا تو کیا کر رہا ہے اب تک؟ چلیے ایمان کی نشانی انصار سے محبت، بغض کی نشانی نفرت۔ چلیے اس حدیث کو بیان کرنا باپ کی غرض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ سوال ہوتا ہے ایک حدیث مرفوع میں حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے احب الناس کہا کہ حضرت ابوبکر مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہے، اور یہاں کن کو کہا؟ تو یہ بظاہر تعارض ہے، کوئی تعارض نہیں۔ مجموعے کے لحاظ سے انصار سے زیادہ محبت تھی، اشخاص کے اعتبار سے افراد میں سے کسی فرد سے محبت زیادہ جو ہے وہ ابوبکر سے، اور پوری جماعت یا قافلے کے اعتبار سے زیادہ محبت انصار سے۔ چلیے ایک عورت آئی تھی انصار کے، حضور کے پاس کے ساتھ بچہ تھا، حضور نے عورت سے بات کی، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات جس کا ذکر جان ہے کہ انصار جو سب سے زیادہ وہ انصاری عورت تھی۔ چلیے انصار کے خلفاء اور ان کی فضیلت۔ جی خلفاء جانتے ہو، تابعدار ہیں۔ انصار کا یا رسول اللہ نبی کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ دعا مانگیں اپنے پیروکاروں کے لیے ہیں۔ آپ نے پھر ان کے لیے دعا کیجیے۔ انصار کے قبائل کی فضیلت۔ چلیے بلائیے۔ چلیے
وبهذا يسعد محمد وقال هذا الشيخ الرحمن يحيى كان ابو سلمة اخبر ابو سيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الانصار او كان خير من دور الانصار والنجاي وابو عبد الاشعري وابو الحارث وابو سعيدة وبهذا خالد بن مخلد قال هذا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دور الانصار دور بن النجاي وابو الاشعري ودور بن الحارث ودور بن سعيدة وفي كل دور الانصار خير ولا يمكن ان تكون بركه قال ابو سيد عبد الله ان نبي الله خير الانصار وجعل اخيرا وادرك اساس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خير دور الانصار وجعل واخيرا فقال وليس بحسبكم ان تكونوا من الخيار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوا لي ولا الحوض. اس حدیث کو بیان کرنا مقصود ہے. حضور صاحب سے کہا تم صبر کرنا اگر تکالیف پہنچے مجھ سے اور بہت ضرور ملو گے. چلیے وقال عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبذات محمد بن قرادة غندر وقال شهادة شهادة كان ثابت قال انا انس بن مالك رضي الله عنه وانا وسيد بن حذير عن رجل بن انصار قال يا رسول الله لا تستعملني كما استعملت فلان وقال تلقون بعدي وسرتنا فاصبروا حتى تلقوني من الموت. تم میرے بعد دیکھو گے اس وقت کہ تمہاری حد تلخی ہو تو صبر کرنا جن پاس اور سے ملو گے. وفي هذا محمد بن شكر هذا رجل قال هذا شهادة ثابت عن ابن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعد وسرتنا فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. وفي هذا محمد بن محمد قال هذا سفيان بن يحيى بن سعيد بن سفيان بن مالك رضي الله عنه وخرج معه الى المدينه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يقضيها لهم البحرين فقالوا لا الا انا تقضيها لاخبارنا من المهاجرين مثل اخبار الانصار کو بلانا تھا بحرین کا مال ان کو دے تو جاگیر انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ والے بھائی مہاجرین کو دے دیں. انہوں نے کہا حضور نے بحرین کا مال بطور جاگیر کے انصار کو دینا چاہا. انہوں نے کہا ہمارے بھائی مہاجرین کو دے دیا جائے. چلیے باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اصلح الانصار والمهاجر. بس یا اللہ مشکل قبولیت صلی اللہ علیہ. کل بھی چانس تو ہے اگر میں آ گیا کتنے پہ پھر تو ختم ہو جائے گا ورنہ جمعہ رات کو سامنے سے کوشش کرنا. ابھی یہ رہتے تھے یہ